اس کہانی میں 3 کردار ہیں۔ علی، جس کا تعلق لاہور سے تھا، لیکن 2 سال قبل علی نے لاہور کو خیر بات کہہ کے کوئٹہ میں ملازمت اور رہائش اختیار کر لی تھی۔ علی کے بارے میں کوئی زیادہ نہیں جانتا تھا، سوائے اس کے کہ علی ایک بینک میں اچھے عہدے پر فائز ہے۔ سرد مہر چہرے اور کم گو ہونے کی وجہ سے آج تک کسی نے علی کے گزشتہ زندگی کے بارے میں جاننے کی کوشش نہ کی تھی۔ دوسرا کردار رجا، جو اپنی والدہ کے ساتھ علی کے برابر والے فلیٹ میں رہتی تھی۔ رجا کے والد کا انتقال کچھ برس قبل ایک حادثے میں ہوا۔ رجا اس وقت گریجویشن مکمل کر رہی تھی جب یہ سانحہ سرزد ہوا۔ رجا کی والدہ نے اس حادثے کے بعد خود کو بس گھر تک محصور کر لیا تھا۔ علی کو قریب 2 سال ہوئے تھے اس فلیٹ میں رہتے ہوئے۔ رجا کی والدہ نیک خاتون تھیں اور علی سے بہت مخلص تھیں، اور علی بھی ان کی سچے دل سے عزت کرتا تھا۔ تیسرا کردار ہے رودابہ، جس کے بارے میں کہانی کے دوران آپ جان جائیں گے۔ افسانے کا آغاز۔ مسلسل بجتی گھنٹی سے بالآخر بستر سے اٹھنے پر مجبور کیا۔ علی پوری ہمت جمع کر کے دروازے تک پہنچا اور دروازہ کھولا۔ دودھ والے نے دودھ دیا اور کہا کہ صاحب جلدی دروازہ کھول دیا کریں، اور گھروں میں بھی جانا ہوتا ہے۔ علی نے حسب عادت جواب دینا مناسب نہ سمجھا اور دھیمی سی مسکان بھر کے دروازہ بند کر دیا۔ آج ارادہ کیا تھا کہ جلدی اٹھنا ہے اور گھر کی کچھ حالات سدھارنی ہیں، لیکن بے سود۔ ایک دفعہ پھر بستر پہ خود کو گرا کر آنکھیں موند لیں۔ کچھ ہی دیر گزری کہ ایک بار پھر ڈور بیل پہ کسی نے ہاتھ رکھ دیا۔ اس بار علی کو معلوم تھا کہ یہ رجا ہوگی، جو کسی بھی اتوار اسے سکون سے سونے نہ دیتی تھی۔ بالوں کو ہاتھ سے سدھارتے ہوئے دروازے کی جانب بڑھا اور دروازہ کھول کے ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ رجا اپنے مخصوص انداز میں گھر میں داخل ہوئی اور حسب عادت علی کو ڈانٹنا شروع کر دیا۔ رجا نے ٹیبل پر ناشتے کی ٹرے رکھی اور علی سے کہا، آج سنڈے ہے اور آپ نے وعدہ کیا تھا کہ آپ گروسری کے لیے ساتھ جائیں گے۔ علی نے کہتے ہوئے رجا کو احساس دلایا کہ وہ جا سکتی ہے۔ ناشتے کی ٹرے دیکھ کے اسے کچھ یاد آیا، لیکن اس نے ایک لمحے میں سر جھٹک کے کسی بھی یاد کو اپنے اوپر غالب ہونے سے روک دیا۔ چائے کا مگ اٹھائے گیلری میں جا کھڑا ہوا اور بلڈنگ کے کمپاؤنڈ میں کھیلتے بچوں کو دیکھ کر مسکرانے لگا۔ زیر لب ایک شعر گنگنایا، بازیچہ اطفال ہے دنیا میرے آگے، ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے۔ اگلے دن سے زندگی اپنے رفتار پہ دوڑنے لگی اور پورا ہفتہ وہی مصروفیت روزگار۔ علی نے خود کو اس حد تک مصروف کر لیا تھا کہ گزشتہ زندگی کو یاد کرنے کی مہلت نہ مل سکے۔ لیکن کیا کرے کہ یہ یادیں ہیں جو پیچھا ہی نہیں چھوڑتے، اور چھوڑیں بھی تو کیسے۔ ایک طویل فہرست ہے حوادث کی، جنہوں نے علی کی زندگی کا رخ بدل کے رکھ دیا تھا۔ وہ ہفتے کی شب تھی جب رجا کا میسج آیا کہ آج کھانا گھر پہ کھائیے گا۔ علی شام سے پہلے گھر پہنچا اور پہلے آنٹی کو سلام کرنے کی غرض سے رجا کے گھر گیا۔ آنٹی نے بتایا کہ آج کچھ لوگ رجا کو دیکھنے آ رہے ہیں کھانے پہ، اس لیے تمہیں کہلوایا کہ آج کھانا گھر پہ کھانا۔ علی آنٹی کو شکریہ اور مبارکباد دیتا ہوا اپنے دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ گھر آ کے نرم صوفے پہ خود کو ڈھیر کر کے ٹی وی کے چینل گھمانا شروع کیے۔ 9 بجے تو اندازہ ہوا کہ اب بھوک کی شدت بڑھتی جا رہی ہے، لیکن خود رجا کو فون یا میسج کرنا مناسب نہیں سمجھا اور انتظار کا ہاتھ تھاما۔ قریب 10:30 کا ٹائم ہوگا جب ایک دم میسج کی ٹون سے علی کی آنکھ کھلی، دروازہ کھول دیں۔ یہ پڑھ کے علی نے دروازہ کھولا اور ڈائننگ ٹیبل کے سہارے سے کھڑا ہو گیا۔ رجا ہاتھ میں بڑی سی ٹرے پکڑے داخل ہوئی۔ علی نے دھو کری رجا کے اوپر نظر ڈالی۔ رجا انتہائی خوش شکل لڑکی تھی۔ سیاہ لمبے گھنے بال گورے رنگ پہ خوب جچتے تھے، کتابی چہرہ اور سراہی نما لمبی گردن، بڑی بڑی شربتی آنکھیں جو بہت بولتی تھیں، لیکن علی ہمیشہ ان آنکھوں میں دیکھنے سے کتراتا تھا۔ لیکن آج ان آنکھوں میں کئی شکوے اور گلے صاف نمایاں تھے۔ رجا کے کھنکھانے کی آواز سے علی نے رجا سے نظریں ہٹائیں۔ رجا نے کہا، مہمان دیر سے گئے اس لیے کھانا لانے میں کچھ دیر ہو گئی۔ علی نے جواباً کہا، کوئی بات نہیں، مجھے ویسے ہی کہاں بھوک لگتی ہے، زندہ رہنے کو کھانا ضروری ہے تو کھا لیتا ہوں، ورنہ تمہارے ہاتھ کا بدمزہ کھانا کسے پسند ہے۔ رجا نے اس بات پہ صرف نظریں جھکائے کہا، جس سے علی کو اندازہ ہو گیا کہ کوئی گڑبڑ ہے۔
کھانے کے دوران دونوں کی جانب سے صرف خاموشی رہی۔ رجا اپنے ہاتھوں میں پہنی چوڑیوں کے ڈیزائن کو حفظ کرتی رہی اور علی رجا کی جانب متوجہ رہ کر کھانے میں مصروف رہا۔ کھانے سے فارغ ہو کر علی نے ٹیبل کو صاف کیا اور حیران ہوا کہ رجا اب تک جانے کے لیے کھڑی نہ ہوئی اور اسی جگہ کرسی پہ بیٹھی ہے۔ کمرے میں پہلی خاموشی کو رجا کی آواز نے توڑا۔ کیا کمی ہے علی مجھ میں؟ رجا کا یہ سوال علی کو لاجواب کر گیا۔ علی نے کہا، کوئی کمی نہیں۔ رجا روحان سے لہجے میں مسلسل بولتی رہی، تو پھر کیوں آپ مجھے نظر بھر کے نہیں دیکھتے؟ کیوں ہے یہ بے پرواہی؟ کیوں میں آپ کو ایک نظر نہیں بھاتی؟ کیوں آپ کو مجھ سے محبت نہیں؟ آج جو رشتہ آیا وہ مجھے پسند کر گئے ہیں اور جلدی شادی کرنا چاہتے ہیں، لیکن میں بتائے دیتی ہوں میں کسی سے شادی نہیں کروں گی۔ آپ زندگی کے پہلے اور آخری شخص ہیں جسے میں نے دل اور زندگی میں جگہ دی۔ پاپا کے بعد کسی اور مرد کو اپنا سمجھا تو وہ صرف آپ ہیں۔ پھر کیوں نہیں اچھی لگتی میں آپ کو؟ کیا برائی ہے مجھ میں یا کیا کمی ہے مجھ میں؟ علی رجا کے سامنے لاجواب کھڑا تھا۔ رجا کھڑی ہو کے علی کے سامنے آئی۔ علی نے خود کو پیچھے کرنا چاہا تو ٹیبل کے سہارے ٹک گیا۔ رجا نے خود کو علی کے قریب کر کے اپنا سر علی کے سینے پہ رکھ دیا۔ علی نے چاہا کہ ایک بار دونوں ہاتھ اٹھائے اور رجا کو باہوں میں بھر لے۔ ہمت کرتے ہوئے بولنا چاہا تو رجا نے علی کو چپ کروا دیا اور کہا، کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، مجھے پتہ ہے آپ کا جواب کیا ہوگا۔ علی نے رجا کو خود سے الگ کیا اور اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بولنا شروع کیا۔ تم میں نہ ہی کوئی کمی ہے نہ کوئی خامی۔ تم دنیا کی حسین لڑکیوں میں سے ایک ہو۔ تمہارے لیے ایک سے ایک اچھے لڑکوں کے رشتے آ رہے ہیں۔ تمہیں زندگی میں من پسند ساتھی مل سکتا ہے تو تم کیوں خود کو میرے پیچھے برباد کرنے پہ تلی ہو؟ تم میرے بارے میں کچھ نہیں جانتی، تم بہت معصوم ہو ابھی، اور میں ایک ایسا سراب ہوں جس میں تم جتنا ڈوبو گی ڈوبتی ہی چلی جاؤ گی۔ میں بھی تمہیں نہیں بچا سکوں گا۔ رجا، میں نے خود کو اتنا تنہا کر لیا ہے کہ اب میری زندگی میں مجھے نہ کسی کی کمی محسوس ہوتی ہے نہ ضرورت۔ تم بہت اچھی ہو، جس گھر میں بھی جاؤ گی اسے جنت بنا دو گی، لیکن مجھ جیسے لوگ شاید جنت کے خواہش مند نہیں ہوتے، اس لیے میں نے کبھی تمہاری سوال کرتی نظروں کا جواب نہیں دیا۔ میں نے بہت دور رکھا ہے خود کو تاکہ تمہیں مجھ سے محبت نہ ہو۔ رجا نے خود کو سنبھالتے ہوئے اپنے آنسو پوچھے اور کہا، ٹھیک ہے، صحیح کہتے ہیں آپ، میں اچھی ہوں اور آپ بہت برے۔ اگر آپ برے ہیں تو مجھے کیوں اچھے لگتے ہیں؟ کیوں آپ کی اگنورنس مجھے اچھی لگتی ہے؟ کیوں میرا دل چاہتا ہے کہ آپ مجھ سے جتنا دور جائیں میں اتنا ہی آپ کے قریب ہوں؟ کیوں آپ کی ہتھیلیوں کی گرمی سے مجھے لگا کہ مجھ میں زندگی پھونک دی گئی ہو؟ آپ کے سینے پہ پہلی دفعہ سر رکھ کے مجھے کیوں محسوس ہوا کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں مجھے سب سے زیادہ سکون مل سکتا ہے؟ کیوں آپ کی خوشبو مجھے آپ کے جانے کے بعد بھی محسوس ہوتی ہے؟ کیوں میرا پورا دن صرف آپ کی رات کے انتظار میں گزرتا ہے کہ کب آپ گھر آئیں گے اور میں آپ کو دیکھوں گی؟ کیوں میں بہانے تلاش کرتی ہوں آپ کے گھر آنے کے؟ ان سوالوں کے جواب ہیں آپ کے پاس؟ علی نے پریشانی میں ایک لمبی سانس بھری اور خود کو سنبھالا۔ رجا، کیا ہم اس بارے میں کل بات کریں؟ رجا نے کہا، نہیں، مجھے آج اور ابھی سب جواب چاہیے، اور میں وعدہ کرتی ہوں آج پہلی اور آخری دفعہ آپ کے سامنے لفظوں میں اپنی محبت کا اظہار کیا ہے۔ آئندہ میں کبھی اتنی کمزور نہیں پڑوں گی کہ ایسا ہو۔ مجھے پتہ ہے ایک لڑکی کی عزت اس کے جذبات کو قابو میں رکھنے میں ہی کہ جذبات ہوش میں نہ بہہ جائیں، لیکن میں آج مجبور تھی۔ آج بھی نہ کہتی تو ساری زندگی کے لیے یہ کاش پچھتاوا بن کے رہ جاتا۔ علی نے رجا کو صوفے پہ بٹھایا اور اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے۔ کچھ لمحے خاموشی سے اس کی آنکھوں میں اپنا عکس دیکھا، اپنے لیے بے انتہا محبت دیکھی اور پھر آنکھیں نیچے کر لیں۔ رجا، میں تم سے شادی نہیں کر سکتا۔ افسانوی باتیں ہوتی ہیں کہ میں تمہیں دلاسا دوں، لیکن میں ایسا کچھ نہیں کہوں گا۔ میں نے کبھی تمہارے بارے میں ایسا نہیں سوچا، نہ سوچ سکتا ہوں۔ تم میری گزشتہ زندگی کے بارے میں کچھ نہیں جانتے ہو۔ رجا کچھ ہی لمحوں میں علی کے کاندھے پہ سر رکھے پیکی پلکوں کے ساتھ سو چکی تھی۔ انتہائی معصوم چہرہ، آنکھوں سے ٹپکے آنسو ابھی بھی رخسار پہ موجود تھے۔
بالوں کی کچھ لٹیں چہرے کو چھپا رہی تھیں۔ رجا اس وقت بہت معصوم اور خوبصورت لگ رہی تھی اور دونوں پہلی بار اتنے نزدیک تھے۔ علی نے 2 گھڑی رجا کو دیکھا اور پھر اپنی نظریں ہٹا لی۔ علی کو جب محسوس ہوا کہ رجا سو چکی ہے تو وہ خاموش ہو گیا۔ کچھ ہی لمحوں میں اسے اندازہ ہوا کہ 12 بج چکے ہیں اور اس وقت رجا کا اس کے گھر میں ہونا نامناسب ہے۔ وہ کشمکش میں پڑ گیا کہ رجا کو اٹھائے یا سونے دے۔ علی نے اپنے آپ سے کہا، یہ ٹھیک نہیں، رات کے اس پہر کسی کو پتہ لگا تو کیا کہے گا، آنٹی کیا سوچیں گی۔ انہی سوچوں کے ساتھ علی نے رجا کو جگایا اور اپنے گھر جانے کو کہا، اس وعدے کے ساتھ کہ وہ آج رات کو سوچ کر رجا کو کل جواب دے گا۔ رجا تو چلی گئی لیکن علی کو کئی سوالوں میں الجھا گئی۔ علی نے دراز سے سگار کا پیکٹ نکالا، ریلیکسنگ چیئر پہ خود کو ڈھیر کر دیا اور خود سے مخاطب ہوا کہ یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ زندگی ایک بار پھر کیسے مجھے اس دوراہے پر لا کھڑا کر سکتی ہے؟ میں لاہور سے کوئٹہ آیا ہی اس لیے تھا کہ یہاں مجھے کوئی نہیں جانتا ہوگا۔ اسی دوران علی کو غالب کے کچھ اشعار یاد آئے۔ رہیے اب ایسی جگہ چل کر جہاں کوئی نہ ہو، ہم سخن کوئی نہ ہو اور ہم زباں کوئی نہ ہو، بے در و دیوار سا ایک گھر بنایا چاہیے، کوئی ہمسایہ نہ ہو اور پاسباں کوئی نہ ہو، پڑی اگر بیمار تو کوئی نہ ہو تیمار دار، اور اگر مر جائیے تو نوحہ خواہ کوئی نہ ہو۔ یہ کیوں ہو رہا ہے کہ زندگی میں ایک بار پھر دل کے بند دروازے پر کوئی زور سے دستک دے رہا ہے؟ ایسا کیوں ہے کہ پھر کوئی اپنا سب کچھ لے کر میرے دروازے پر کھڑا ہے، صرف ایک محبت کا طلبگار؟ علی خود سے کئی سوال کرتا گیا لیکن کوئی بھی جواب نہ ملا۔ انہی سوچوں میں گم علی کو گزشتہ زندگی کی یادوں نے آ گھیرا جن سے وہ مسلسل پیچھا چھڑانے کے لیے کوشاں رہتا تھا، لیکن آج ناکام تھا۔ رجا کی غربت نے اسے اپنی ماضی کی یادوں کی گہری کھائی میں دھکیل دیا تھا جس سے نکلنا علی کے اختیار میں نہ تھا۔ رجا کے ہاتھوں کی مہک علی کو اپنے ہاتھوں میں محسوس ہوئی اور یہی مہک ماضی کے کئی بند باب کھول گئی۔ یہ وہی خوشبو تھی جس کی وجہ سے علی گھنٹوں رودابہ کے ہاتھ پکڑے بیٹھا رہتا تھا۔ علی نے آنکھیں موند دیں اور زیر لب دھیمے سے کہا، رودابہ، اور اپنی زندگی کے 8 سال پرانے دور میں جا پہنچا۔